لیکن آپ لوگ یوٹیوب دیکھنے والے، فیس بک دیکھنے والے، انسٹاگرام دیکھنے والے، آپ کو 2 منٹ کلپ چاہیے جو بہت ہی مزاحیہ ہو، بہت آپ کو مزہ آ جائے 2 منٹ میں، پھر آپ تھک جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ ہمیں نصیحت نہ کریں کہ آپ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بیوقوفو، جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کرتے ہیں، جو قاتلین زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کرتے ہیں، بیوقوفو، ان سے براءت کرنا یہ تو عین ایمان ہے. اور ان کو ذلیل کہنا، جاہل کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ وناصر حقہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی یا ایھا العزیز، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس فرخندہ ایام کی مناسبت میں عید اضحیٰ ہمارے پیچھے ہے اور ہمارے مستقبل میں عید غدیر الاغر، عید اللہ الاکبر ہے. اس مناسبت میں آپ سب کو عید مبارکباد کہتا ہوں. خداوند متعال ہمیں اور آپ کو محبت اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے خلوص اور اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی توفیق طاعت اور توفیق نصرت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی جرأت ہمیں عطا فرمائے. اور پروردگار عالم دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سچے نوکروں میں، ان کے سچے غلاموں اور کنیزوں میں شامل فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. پروردگار عالم، جن لوگوں نے حق امامت کو غصب کیا، جن لوگوں نے فدق کو غصب کیا، جن لوگوں نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو شہید کیا، پروردگار عالم ان کو وہ عذاب جو نہ فرعون کے لیے ہے، جو نہ نمرود کے لیے ہے، جو کسی بھی قاتل انبیاء اور جو کسی بھی خائن وحی اسلام کے لیے نہیں ہے، پروردگار عالم وہ عذاب لاکھوں مرتبہ، ملینز بلینز ٹریلینز مرتبہ اس کو شدید کر گئے ان غداروں کے نصیب فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. پروردگار عالم ہمارے آقا، ہمارے سید کے فرج میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے سچے شیعوں میں شامل فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. میرے عزیزو، عید غدیر کے متعلق اسی مناسبت سے کچھ ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. واقع غدیر کے متعلق بات بہت زیادہ ہے، کچھ ایام میں ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، جتنا ہو سکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان ابحاث کو غدیر کے متعلق. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام غدیر کے اور امامت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نور کا دنیا کو اجاگر کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے جماعت عمریہ کے علماء کا جہل. ایک طرف سے جہل، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، شیعوں کے پاس کیا حجج ہے، اور اس میں سب سے زیادہ غداری جو ہے کس کی ہے؟ شیعہ علماء کی. جو مذہب کے اہل ہیں وہ اگر دوسروں کو نہ بتائیں تو دوسروں سے کیا توقع کہ ان کو ہمارے مذہب اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے حجج اور ان کے براہین کا ان کو علم ہو. ان کا جہل ہے اور پھر ان کا تعصب ہے. ان کو کچھ کو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے تو ان کے اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث کا انکار کر لیں گے لیکن شیعہ کے حق ہونے کا اعتراف نہیں کریں گے. بہرحال عزیزو، غدیر کے متعلق ہم نے اس سال بحث اس طرح چھیڑا ہے کہ غدیر کے متعلق ان کے اشکالات، ان کی شبہات، ان کے اکاذیب، ان کے رضالات، ان کے کمینے پن. دیکھیں عزیزو، کلام سخت ہے. اگر ہم ان کو کمینہ کہتے ہیں تو جو حدیث شریف کے مخالفت کرتا ہے، وحی کے مخالفت کرتا ہے، وہ کمینہ ہی ہوتا ہے. کمینہ سے بھی بدتر ہوتا ہے. آپ ہمیں نصیحت نہ کریں کہ آپ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بیوقوفو، جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کرتے ہیں، جو قاتلین زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کرتے ہیں، بیوقوفو، ان سے براءت کرنا یہ تو عین ایمان ہے. اور ان کو ذلیل کہنا، جاہل کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال عزیزو، ان کے اکاذیب کیا، ان کے مکاریاں کیا، قید کیا، کس طرح یہ حدیث غدیر سے معاملہ کرتے ہیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور جواب دیں گے. حدیث غدیر کے متعلق ایک دفعہ وہ تو سند کی طرف بات کرتے ہیں، حدیث یہ ثابت نہیں ہے یا اصلاً صحیح نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. اگر ہے صحیح بھی ہے تو ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. اس طرح سے بات کریں یا اس کی دلالت پہ بات کریں گے. کہتے ہیں مان بھی لیں کہ دلالت ہے تو حدیث صحیح ہے، تو ایک فضیلت بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست، آپ کا مولا ہے، یعنی آپ کا ناصر ہے، اسلام کا ناصر ہے، اسلام کا دوست ہے. یہ تو بہت سارے مسلمانوں کو، عام مسلمان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اسلام کا ناصر ہے. کون مسلمان ہے جو اسلام کی نصرت نہیں کرنا چاہتا ہے نا، اور مسلمانوں کا دوست نہیں؟ وہ اگر مسلمان ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہ تو بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، بلکہ وہ کافر ہی ہوگا جو مسلمانوں کا اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کرتا ہو. تو یہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، بس
ٹھیک ہے. یا یہ کہیں گے کہ وجہ صدور کیا ہے؟ کہیں گے کہ وجہ صدور یہ نہیں ہے کہ خلافت کے لیے ان کو نصب کرنا تھا. نہیں، وہ صحابہ میں کچھ بد دلی، بدمزگی، صحابہ میں کچھ شکوے پیدا ہوئے تھے سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی نسبت سے. اس بدمزگی کو دور کرنے کے لیے اور صحابہ کے دل میں جو شک پیدا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اچھے انسان نہیں ہے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ اچھے آدمی، یہ میرے چچا زاد بھائی، میرے داماد جو ہیں، یہ اسلام کے مخلص ہیں، یہ اسلام کے ناصر ہے. مولا یعنی ناصر، مولا یعنی دوست ہیں. یہ آپ کے دوست ہے، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے. صحابہ کو شک ہو گیا تھا کہ ایک دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جو کنفیوژن ہے کہ ان کو بدگمانی ہو گئی، تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی. یا تو وہ یہ کہیں گے کہ عزیزو کہ آیات جو ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں آیہ تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ غدیر خم میں کہاں نازل ہوئی؟ یہ تو اور مقام عرفہ سے پہلے نازل ہوئی. اور اس طرح لفظ مولا پہ وہ کریں گے، ایراد کریں گے، اشکال کریں گے کہ لفظ مولا جو ہے، لفظ مولا کا تو مطلب یہ اولا بالتصرف نہیں ہے. لفظ مولا کا کیا ہے؟ لفظ مولا کا مطلب ہے دوست، محب، اس طرح کے معنی میں آتا ہے، اور یہ خلافت سے اس کے حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو بہرحال ہم ان کے اشکالات کا ایک اشکال کا ذکر کریں گے، اور ایک اشکال کا اسی اشکال کے ضمن میں جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور تفصیل اس میں بہت ہو سکتا ہے، ہم تفصیل کریں تو شاید آپ لوگ تک جائیں. تفصیل اس بحث میں مطالب بہت زیادہ ہیں، دقیق نقاط اس میں بہت زیادہ ہیں، غور طلب باتیں اس میں بہت ہیں. لیکن آپ لوگ یوٹیوب دیکھنے والے، فیس بک دیکھنے والے، انسٹاگرام دیکھنے والے، آپ کو 2 منٹ کلپ چاہیے جو بہت ہی مزاحیہ ہو، بہت آپ کو مزہ آ جائے. 2 منٹ میں پھر آپ تھک جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں آپ بہت تفصیل دیتے ہیں، ہمیں اتنا تفصیل نہیں پسند. تو جو لوگوں کو تفصیل نہیں پسند، دیکھیں میں ہم 2 منٹ میں تو یہ باتیں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین بھی نازل کیا تو 23 سال میں نازل کیا ہے. وہ 23 سال میں بھی اس کے بعد بھی 14 معصومین تھے، اور بہت سارے احکام ہیں جن کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ان کا تعارف کرانا ہے. تو میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے کہ میں 1-2 منٹ میں بیان کروں، یا 5 یا 10 منٹ میں، یا آدھا گھنٹے میں بیان کروں. اس میں باتوں میں تفصیل ہے. اگر آپ تک جاتے ہیں تو دوسرے چینلز بہت ہیں، اس میں جا کے آپ تفریح کے لیے وہاں پہ جائیے.